वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाजिश। आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले जिक्र होगा खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात की जंग के हवाले से। एमल वली कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई हलवा नहीं जो हर कोई खा लेगा। साथ ही उनका कहना है कि हुकूमतों के भूखे और भिखारी नहीं हैं, मजहब के नाम पर जो मनोसलवा बट रहा है उसके हवाले से तमाम जानकारी रखते हैं। प्रोग्राम में हमारा जो दूसरा मौजू होगा उस पर हम बात करेंगे भत्ता कॉल्स के हवाले से। एक मरतबा फिर पेशावर में भत्ता मांगने वालों ने जो है वो मुतहरिक हो गए हैं और लोगों को भत्ता कॉल मौसूल होनी शुरू हो गई हैं। पेशावर के जो बड़े बिजनेसमैन और ताजिर हैं उनकी परेशानी बढ़ने लगी है। भत्ताखोर बड़े पैमाने पर बिजनेसमैन के साथ रब्ता कर रहे हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा से इस हवाले से उन्होंने मदद मांग ली है। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में आज जो मौजू ज़ेर बहस होगा वो है खैबर पख्तूनख्वा के 5 तालीमी बोर्ड्स के हवाले से। इंतज़ामी जो उनकी हालात हैं वो इंतहाई दगरगू हैं, इंतज़ामिया से वो महरूम हैं। पेशावर बोर्ड के मुलाजमीन जो हैं वो मुतल्लिका 5 तालीमी बोर्ड्स को चला रहे हैं, ऐसा कहना है दीगर बोर्ड्स का, जो कहते हैं कि सूबे के 7 में से 5 बोर्ड्स को ताहाल इंतज़ामी मामलात में कमी का सामना है। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी मसले के हल के लिए गैर संजीदा नज़र आते हैं, ऐसा कहना है बोर्ड मुलाजमीन का। नाजरीन, आज प्रोग्राम में इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें पेशावर स्टूडियो में ज्वाइन किया है जाहिद उस्मान ने। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे ऑडियो कॉल पर पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मोहम्मद रियाज, और इसके साथ ही वीडियो कॉल पर हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं कैसर तनोली। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे रियाज साहब से और उनसे पूछेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात की जंग हमेशा से ही हम देखते आए हैं कि सियासतदान किसी न किसी मामले पर जो है वो खबरों में रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन से हम देख रहे हैं कि गवर्नर गुलाम अली को लेकर खासी खबरें आ रही हैं। और मौलाना का जो बयान था कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को नहीं हटाया जाएगा, उस पर एमल वली का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। रियाज साहब, क्या कहेंगे आप? जी फातिमा बीवी, आपका शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आपने मुझे दिया। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, शुरू में ये जब मरकज में आदम एतमाद की तहरीक हो गई और PTI की हुकूमत रुखसत हो गई, तो उसके बाद सूबे की गवर्नरी का मसला आया, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो सूबे में वफाक का नुमाइंदा होता है। तो इस हवाले से जैसा काफ़ी दिनों तक तो गवर्नर की तकर्रुरी हो नहीं रही थी। फिर ये बात आई सामने कि ANP और ANP में मियां इफ्तिखार हुसैन का नाम सामने आया, लेकिन बिलाखिर गवर्नरी का जो मनसब था वो हाजी गुलाम अली के हवाले किया गया। जैसे कि सबको मालूम है, हाजी गुलाम अली साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के समझी हैं। शुरू में ये था कि चूँकि गवर्नर का ओहदा और खसूसन फाटा इंजमाम के बाद जो रही सही उसकी अहमियत थी, उसमें खासी कमी आई और ये महज एक रस्मी सा ओहदा दीगर सूबों की तरह रह गया था। सूबे की आईनी सरबराह की हैसियत है। इस हवाले से इसमें लोगों की या पार्टियों की इतनी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो हालात सामने आए, खसूसन PTI हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब ने जो असेंबली की तहलील की एडवाइस दी और उस पे जो है गवर्नर ने असेंबली तहलील की, तो उसके बाद जो गवर्नर हाउस था और गवर्नर का मनसब था वो इख्तियारात का मरकज बन गया, जो कि उसी तसलसल में अभी तक है। उसके बाद ANP ने हैसियत पार्टी निगरान हुकूमत में शमूलियत का फैसला किया और PDM की तकरीबन पीपल्स पार्टी और PDM की जमातें जो थी वो निगरान हुकूमत उन्होंने तश्कील दी। निगरान हुकूमत की साख्त को अगर आप देखें तो जो अहम तरीन महकमे होते हैं, जैसे तालीम है, मवासलात, CNW है, बल्दियात, सेहत, ये जो अहम महकमे है वो सारे महकमे जो है इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के पास हैं, या जमीयत उलमा इस्लाम के जो नामजद अफराद हैं उनके पास है। जबकि जो बाकी लोग हैं, जिस तरह ANP का खुसूसन मैं जिक्र करूंगा, ANP को ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और अभी उसके एक को स्पोर्ट्स का महकमा मिला है। तो ये जो है उतनी अहमियत के हामिल नहीं है। और ये जो वजारतें हैं और इस वक्त जो महकमे है वो ऐसा लग रहा है कि वो सूबाई हुकूमत के महकमों से ज़्यादा जो है इन जुमातों के मातहत काम कर रहे हैं उनके, और उसमें इख्तियारात की एक जंग छिड़ गई है। तो अगर कोई जो है एक पार्टी का महकमा तालीम से मुताल्लिक उसके अपने अजला में वो है
تو چونکہ وہ دوسری پارٹی کے پاس وہ وزارت ہے تو اس کی اس طرح نہیں مانی جا رہی ہے، اور ان وزراء کے مقابلے میں یا دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں جو اپنی پارٹی کی مقامی تنظیمیں ہیں ان کے رہنماؤں کی سفارشات کو اور اس کو مطلب ان کی بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے اختیارات کی ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی ہے جو کہ نہ صرف ابھی اخبارات بلکہ اس سے پہلے کابینہ کے اندر اس پہ بات ہوتی رہی ہے، اور وزراء کے مابین جو ہے ایون گرما گرمی تک بات پہنچتی ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو لوگ ہیں وہ جس طرح عمومی طور پر جو نگران حکومت تشکیل پاتی ہے ٹیکنوکریٹ سے یا غیر جانبدار لوگوں سے، اس بار صوبے میں ایسی کوئی نگران حکومت نہیں ہے، بلکہ سارے جو وزراء ہیں وہ پارٹیوں کے نمائندہ ہیں اور پارٹیوں کے نامزد کردہ ہیں. تو اس حوالے سے وہ نگران حکومت جو کہ جس کا کام بنیادی کام جو ہے انتخابات کا منصفانہ، آزادانہ اور شفاف انعقاد ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ جو وزراء ہے وہ اپنے اپنے حلقوں میں یا اپنے اپنے محکموں کے ذریعے اپنی اپنی جماعتوں کی انتخابی مہم اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب پارٹیاں، کیونکہ آگے ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد ملک میں الیکشن ہوں گے، اور جس طرح وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگست میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے نگران حکومت مرکز میں بن جائے گی اور پورے ملک میں الیکشن ہوں گے. تو اس طرح جو ہے اب سب یہ پینک میں ہو گئے ہیں، اور اس پینک میں آ کے جو ہے اختیارات کی بھی بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ تنقید کی بات کر رہے ہیں، اور تنقید سے زیادہ اب جو ہے معاملات ذاتیات کی طرف بڑھ گئے ہیں. اس ضمن میں جو ہے حاجی غلام علی صاحب جو گورنر ہے ان کے خلاف جو پہلے دبی باتیں ہوتی تھی یا اعتراضات ہوتے تھے، اب کھل کے باتیں ہو رہی ہے، اور خصوصاً اس ضمن میں جو ایمل ولی صاحب کا بیان آیا تھا. لیکن پہلے ایمل ولی صاحب کے بیان سے پہلے جے یو آئی نے بطور پارٹی ایون اخبارات میں اشتہارات چھاپے جس میں ان جے یو آئی کے رہنماؤں کی جانب سے گورنر پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مخالفت کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور اب جے یو آئی بھی چونکہ ایمل ولی کھل کے آئے ہیں تو اب جے یو آئی والے بھی کھل کے آئے ہیں سامنے. تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے بہت انکمفرٹیبل ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، یعنی الزامات برائے الزامات کی سیاست شروع ہو چکی ہے. آپ نے تفصیلی گفتگو کی. زاہد عثمان کی طرف چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ زاہد کا اس تمام معاملے پر کیا موقف ہے. زاہد، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ریاض صاحب نے بھی کہا کہ اپنی جڑیں سب مضبوط کر رہے ہیں نگران حکومت کی آڑ میں، اور جس کی جڑ مضبوط نہیں ہو رہی پھر اس طرح کی بیان بازی سامنے آ رہی ہے. تو کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں، ریاض صاحب نے اس طرف تو واضح اشارہ کر دیا، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم نگران حکومت ہے جو نگران حکومت نہیں ہے، جس کو ہم نگران حکومت نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ عبوری حکومت ہے. اگر دیکھا جائے اس کا جو سیٹ اپ ہے، کیونکہ اس میں پارٹیز ہیں، جس طرح افغانستان میں عبوری حکومت ہے، طالبان نے اپنی لوگ لگائے ہر جگہ پہ، اسی طرح یہاں پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں خاص طور پر، یہ نگران حکومت ہو ہی نہیں سکتی. ایک اعظم خان ہے، اس پہ اعتماد ہوا تھا، دونوں جو ہے کنسنسس ہوا تھا، پی ٹی آئی کا ہوا تھا، اور ساتھ میں اور جی او آئی کے دورانی صاحب بیٹھے تھے، اور پرویز خٹک صاحب آپ کو پتہ ہوگا جس دن یہ سائن ہو رہی تھی. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آئی ہیں صرف 2 پارٹیاں اس میں نہیں ہیں، تحریک انصاف نہیں ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی نہیں ہے. باقی بتائیں مجھے کون سی پارٹی ہے جس کا نمائندہ نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے، اے این پی کے پاس وزارتیں تو ہیں لیکن ساری چیزیں گورنر ہاؤس سے چل رہی ہیں. پوسٹنگ ٹرانسفر کا جو مسئلہ ہے یہ بھی گورنر ہاؤس سے چل رہا ہے، بلکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پر کافی اچھے خاصے پیسے لیے جا رہے ہیں، جو ایمل ولی خان بار بار اس طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز اور بھی ہے، چیف سیکرٹری پر اب مسئلہ آ رہا ہے. چیف سیکرٹری کے ساتھ دوبارہ جو ہے حالات خراب ہو گئے. اس سے پہلے بھوسال کے ساتھ مسئلہ ہوا، گورنر صاحب کا مسئلہ ہوا تھا، اور تو کسی کا نہیں تھا. گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی بھوسال بات نہیں مان رہا. اب ندیم اسلم چودھری پہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھائی ندیم اسلم چودھری جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر رہا، خاص طور پر ڈپٹی کمشنر پشاور، ڈپٹی کمشنر مانسیرا، اس کے علاوہ 1-2 اور ڈپٹی کمشنر ہیں جن کو یہ لگانا چاہتے ہیں کہ یار ہمارے بندے اس پہ آ جائیں. یہاں پر جی ندیم چودھری صاحب جو ہیں، ندیم اسلم چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا جس طرح آپ لوگ چلا رہے ہو، کیونکہ وہ بھی تو چیف سیکرٹری ہے، یہاں تک پہنچا ہے تو وہ بھی ایک عہدے پر بیٹھا ہے. لیکن گورنر جو ہے وہ ہر چیز میں جو ہے وہ ٹانگ اڑا رہے ہیں. گورنر اب ہر جگہ گھسے گا تو یہ مسئلہ تو آئے گا. اور اے این پی کا مسئلہ کیا ہے؟ ایمل ولی خان جو مولانا صاحب نے پرسوں بات کی ہے بالکل یہ درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایمل ولی خان نے اس کے ساتھ یہ سودے بازی کی تھی. چرسدہ کی سیٹ پہ سودے بازی ہوئی ہے، چرسدہ کی سیٹ ایمل ولی خان لے گیا ہے، اور یہاں پر جی گورنر جی ہے
غلام علی کا نام ان لوگوں نے تجویز کیا تھا, مولانا صاحب کو لے ہم یہ بات کی ہے. اب جو ہے اور ایمل ولی خان نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے غلام علی کو تجویز کیا. اور اب یہاں تک بات بڑھ چکی ہے کہ وہ اسے پارٹی کے لیے شرم کا باعث قرار دے رہے ہیں. پارٹی کے لیے شرم نہیں, اب بات ذاتیات تک آ گئی ہے. اب حلوے کی باتیں چل رہی ہیں, منو سلوہ کی باتیں چل رہی ہیں, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جس کا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاص مکتبہ فکر کے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے جس چیز کے ساتھ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ چیزیں اور بھی ماضی میں اس کا تسلسل اور بڑھے گا, لیکن اب جو چونکہ مرکز میں حکومت ہے فی الحال, تو مرکز میں یہ چیز جو ہے ختم نہیں ہوگی تب تک. یہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں چاہے جو بھی ہو. پرسوں ہم نے دیکھا نمک منڈی میں جو شہید ہارون بلور کا وہ برسی ہوئی ہے, اس میں ایمل ولی خان نہیں تھے. واضح طور پر لگ رہا ہے کہ این پی میں آپس میں بھی چپکلیشن لوگوں کی جاری ہے. جہاں پر آپ کو ہوتی نظر آتے ہیں وہاں پر ایمل ولی خان نظر نہیں آتے, جہاں پر ہوتی نظر آتے ہیں وہاں پر آپ کو کیا نام ہے, عوامی نیشنل پارٹی ابھی بہت کمزور پوزیشن میں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی اندرونی چپکلیشن ان کی ہے, اندرونی مسائل ان کے آپس میں بھی چل رہے ہیں. لیکن یہاں پر اب جو ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ این پی میں بھی آپس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایمل ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا, لیکن اصل میں ہوتی صاحب جو ہے ہی از دا موسٹ پرفیکٹ پرسن فار. تو یہ چیزیں ان لوگوں کی آپس میں چل رہی ہیں. ہاں یس, یہ چیزیں ہیں. اور ادھر جی او آئی کے ساتھ ان کا جو مسئلہ ہے, کیونکہ جی او آئی جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ جی او آئی کی حکومت آ رہی ہے, اور ہمیں بھی لگ رہا ہے کیونکہ جب تحریک انصاف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے الٹیمیٹلی جی او آئی نے خیبر پختونخوا میں آنا ہے, اور کوئی پارٹی اس قابل ہے نہیں. این پی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پشاور ویلی میں 2-3 سیٹیں جیت جائے. بالکل ٹھیک ہے. کیسر تنوری صاحب کی طرف چلیں گے. السلام علیکم کیسر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسر صاحب, ذاتیات پر ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سیاستدان آتے رہے ہیں, لیکن اس مرتبہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نگران سیٹ اپ ہے, اور اس میں بھی ہمیں کہیں پر کسی قسم کی کوئی اچھے شگون کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں. پھوٹ پڑ رہی ہے لوگوں میں, اور ان میں جو کہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. تو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ, انالیسس کیا ہے آپ کا اس پہ؟ اچھا, میں نے جو گفتگو سنی زاہد عثمان کی اور ریاض صاحب کی, موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں نورا کشتی. یہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن بہت قریب ہیں, اور الیکشن ہونے ہیں. جو بھی اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن بر وقت ہوں گے, اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی, اور اس کے بعد الیکشن نگران سیٹ اپ آئے گا اور الیکشن ہم نے کروانے ہیں. تو یہ الیکشن سے پہلے الیکشن کا ماحول بنانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ہمیشہ کیا ہے. اس میں پہلے جماعتوں کو, اور پھر شخصیات کو, اور پھر لیڈران کو, اور پھر ذاتیات کو, یہ ساری چیزیں اس سے پہلے بھی ہوتی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ کس کو سوٹ کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے, یہ آئندہ آنے والے الیکشن میں پتہ چلے گا. ہم نے گورنر کا ذکر کیا کہ گورنر صاحب کی جب تعیناتی ہو رہی تھی تو اس وقت اے این پی نے اور ایمل ولی خان نے ان کی بھرپور حمایت کی, اور ان کی حمایت کے ساتھ ہی ان کو گورنر لگایا گیا. بالکل ایسی ہی بات ہے. تو اب اگر اختلافات آخری سٹیج سے مراد یہ ہے کہ الیکشن بہت قریب ہیں, اور اس کے کچھ اثرات ہم نے ادھر وفاق کے اندر بھی دیکھے. وفاق کے اندر سے مراد مولانا فضل الرحمان نے تحفظات کا اظہار کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جو دبئی کے اندر معاملات طے ہوئے, جو مذاکرات ہوئے, اس میں ہمیں یعنی کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں نہیں دیا گیا. حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں, جو ترجمان ہیں, انہوں نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاری کی. پھر پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کی, اور اس ساری سچویشن کو ان کے سامنے رکھا کہ جو دبئی کے اندر معاملات ہوئے اس میں الیکشن یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ کسی جگہ پہ بھی زیر غور نہیں آیا. لیکن حالانکہ جو سورس ہیں, جو آزاد رہے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دبئی کے اندر طے کی گئی ہیں, اور یہ صرف اور صرف الیکشن لڑنے اور کس نے حکومت کہاں پر بنانی ہے, کیسے بنانی ہے, کس کو کہاں پر کتنی حمایت حاصل ہے, یہ ساری چیزیں طے کی گئی ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بچے تو نہیں ہیں, نہ ان کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اس ساری سچویشن کو سمجھتے نہیں ہیں. اب جو بھی صورتحال اس وقت سیاسی ہمارے سامنے, سیاسی منظرنامہ جو ہے اس وقت, وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو جو ہے ہم نے زور بھی دکھانا ہے, اور جو جتنا زور دکھائے گا اتنی اس کے حق میں بہتری ہوگی آئندہ آنے والے الیکشن میں. اور یہی کام اس وقت جے یو آئی اور این پی خیبر پختونخوا کے اندر کر رہی ہے. آپ کا موقف سامنے آ گیا, لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین آپ ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, پروگرام میں بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے. اب جو ہے کھل کر سامنے آ گئے ہیں سیاستدان ایک دوسرے کے. ایمل ولی اور مولانا کے درمیان جس سر جنگ کا آغاز ہوا ہے, اس میں جس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں. بالخصوص جو مذہب کے حوالے سے ان کا موقف سامنے آیا ہے کہ مذہب کے نام پر جو من و سلوہ بٹ رہا ہے, اگر اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کھل کر بات کر لی تو شاید معاملات زیادہ بہتر نہیں ہوں گے. ریاض صاحب, مذہب اور سیاست کو الگ رکھنا کتنا ضروری ہے؟
देखिए फातिमा बीबी, ये जो बयानात है ये बयानात की हद तक हैं। जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक है, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, तो ये जो 1970 की दहाई में ये अवामी नेशनल पार्टी के साथ जो है वो हुकूमत में रही है। इस सूबे में मौलाना मुफ्ती महमूद साहब वज़ीर आला थे और उस वक्त के नेब के जो अरबाब सिकंदर खान खलील थे वो गवर्नर थे। इसके बाद आप देख ले यही जो एमपी है या नेप एक सेकुलर पार्टी थी, इसके बाद आप देख ले तो यही जो मौलाना फजल रहमान साहब है उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो है उनके साथ हुकूमत में रही। ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। उसके बाद जो है एनपी जो है इत्तेहाद में रही अपोजिशन में इसके साथ। तो ये बयानात की हद तक हैं। ये एक जो है अपनी अपनी सहूलत के लिए अपना अपना जो है एक पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है सूबे, असल में इन पार्टियों से ज्यादा इस सब सूरत हाल का जो है सूबा को और सूबा के आवाम को नुकसान पहुंच रहा है। सूबा नेट जो हाइडल प्रॉफिट है या दीगर सूबा के जो मरकज के जिम्मे जो बकाया जात है उनकी अदम अदायगी हो रही है और उसकी वजह से यहाँ पे जो है सूबे में तनख्वाहें देने तक के पैसे अक्सर नहीं होते और तनख्वाहें लेट हो जाती है। सरकारी मुलाजिमीन की तरक्याती कामों के लिए फंड नहीं है। वजह ये कि ये लोग तवक्को कर रहे थे कि ये लोग आएंगे कुछ बेहतरी लाएंगे ये लोग। इसके साथ साथ बेहतरी के साथ साथ इनको एक और भी चैलेंज था। एक चैलेंज ये था कि एक तरफ इनको पीटीआई का नैरेटिव जो था उसका मुकाबला करना था और पीटीआई के नैरेटिव के मुकाबले में अपना एक नैरेटिव बना के उसको तक़वियत देने का चैलेंज इनको दरपेश था। लेकिन पीटीआई का नैरेटिव उसका जवाब देने और अपना नैरेटिव फैलाने की बजाय ये आपस में मशतगरेब आए। और इसका आप अंदाजा लगा लें कि कुछ दिन पहले एक दावत में एक सूबाई वजीर से मुलाकात हुई तो जबरदस्ती रस्मन पूछा कि जी क्या हो रहा है आजकल, तो उन्होंने कहा क्या हो रहा है, सुबह एक बंदा आता है वो मुझसे एक तबादला करा लेता है, शाम को कोई दूसरा बंदा आके वही तबादला मुझसे कैंसिल करा लेते हैं। तो यहाँ पे जैद उस्मान साहब ने चीफ सेक्रेटरी का जिक्र किया, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी नजीम असलम चौधरी, वो इस वक्त जो है बहुत एक एफिशिएंट तरीके से और इम्पार्शल तरीके से और खालिसतन मेरिट पर मामला चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को इनकी ख्वाहिशात को वो रेजिस्ट भी कर रहे हैं और रेजिस्ट किया भी है उन्होंने। यही वजह है कि हो सकता है कि वो जो उनकी मेरिटोक्रेसी है या उनकी जो मेरिट की पॉलिसी है बहुत सारे लोग उसके साथ अनकंफर्टेबल है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि सूबे को एफिशिएंट और एक जो है डिलीवर करने वाली एक इंतजामिया दें। अब बहुत सारे लोगों को ये सूट नहीं भी करता होगा, उनके अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं। यकीनन ये जो लोग आए हैं उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हो रही कि बहुत सारे वज़रा, बल्कि पिछले दिनों तो एक वजीर ने खुद एक फंक्शन में कहा कि कुछ जो है वो एटीएम्स हैं और कुछ वो, तो अब अगर ऐसे हैं एटीएम्स काबीना में शामिल हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि उन लोगों की क्या प्रायोरिटीज, क्या तरजीहात और क्या गोल्स और टारगेट्स होंगे। बिल्कुल ठीक है जाहिद, बिल्कुल ठीक है रियाज साहब। सारी सूरत हाल में सूबा और सूबा के अवाम जो है वो सफर कर रहे हैं और इस सारे उसमें जो है एक तरह से वो जो पीटीआई के लोग नालात है या पीटीआई पे तनकीद हो रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि ये सारे मिलजुल के पीटीआई की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, जाहिद साहब की तरफ चलेंगे। जाहिद साहब, एमल वली एक जानिब तो कह रहे हैं कि वो हुकूमतों के भूखे नहीं हैं, भिखारी नहीं हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह के प्रोवोकिंग बयानात, कितना तजाद लगता है आपको? देखें, अगर हुकूमत की भूखे नहीं है तो इसका मतलब है उसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। जिस तरह जो है वली खान साहब जो हैं, जब वो मौलाना हसन जान से हार गए तो उसने छोड़ दी ये चीज़, तो मतलब है कि वो हुकूमत की भूखे हम कह सकते हैं कि वो नहीं थे। और जब उन लोगों ने जो है ज़्यादा सीटें जीती थी, मौलाना मुफ्ती महमूद जो है उसको इन लोगों ने वज़ीर आला बनाया था, वली खान साहब ने बनाया था, वो लोग नहीं भूखे। अगर इस तरह है आपका, अगर नहीं थे आप तो चरसदी की सीट के बदले अगर ये बातें हो रही हैं तो इसकी भी वजाहत कर दे कि चरसदा की सीट के बदले आपने गवर्नरशिप को तस्लीम किया है, गुलाम अली को तस्लीम किया है। हालांकि पहले तो ये बातें हो रही थी कि मियां इफ्तिखार जो है उसको गवर्नर बना दिया जाएगा, उसके अलावा और भी कुछ नाम चल रहे थे, मंजूर अफरीदी का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन वो मंजूर अफरीदी तो काबीना में एडजस्ट हो गए, निगरान काबीना में, लेकिन मियां इफ्तिखार हमें कहीं नजर नहीं आए और ना अभी हमें वो नजर आ रहे हैं नेशनल पार्टी में। बाकी जो है आपने इससे पहले रियाज साहब से सवाल किया दीन का इस्तेमाल, मजहब का इस्तेमाल, मजहब को तो आप जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी की इस्तेहसाल के लिए। अगर किसी के
अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदरवाइज सियासत में तो मज़हब जो है वो लाजमी है। और वो कहते हैं ना, जलाल बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, दीन सियासत से हो जुदा तो रह जाती है चंगेज़ी। तो दीन को तो आप जुदा कर ही नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर दीन जो है वो लोगों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही। लेकिन आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या मज़हब को सियासत से अलग नहीं रखना चाहिए, बेखुसूस जब आप जमहूरी रियासत की बात कर रहे हो? जमहूरी रियासत में सबसे पहले जमहूरी रियासत कौन सी थी? मदीना की रियासत जमहूरी रियासत थी ना। जमहूर, वहाँ पर जमहूर एक बंदा उठ जाता था, एक यहूदी जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु से केस जीत जाता है। उसके अलावा भी देखिए हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। वहाँ पर एक बंदा उठ जाता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु को कहता है कि आपने तन पे 2 कपड़े पहने हैं और मुझे जो है 1 मिला है, सबको 1 मिला है। तो उसने कहा इस तरह है कि ये उसके बेटे अब्दुर्रहमान उठे हैं कि अब्दुल्ला, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसने कहा कि 1 मेरा है और 1 अबू का है। मैंने उसको दिया क्योंकि अबू का कद ज्यादा है, तो उसको 2 छूट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये चीज़ें, रियाज साहब ने बात की खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई नहीं सोच रहा। पानी का मसला है यहाँ पर, बिजली का मसला है यहाँ पर। हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 3468 मेगावाट है, हमें बिजली जो है ये कहते हैं 2200 मेगावाट, 2200 मेगावाट भी नहीं मिल रही। खैबर पख्तूनख्वा को 1300 मेगावाट के आसपास बिजली मिल रही है 3200 में से। और उसका खमियाजा तो हम इस गर्मी में भुगत रही हैं। और सुबह पैदा कर रहा है 5500 मेगावाट के आसपास पैदा कर रहा है, 5000 तो कन्फर्म है। अब जो है तरबेला की कैपेसिटी बढ़ गई है, वारसा की कैपेसिटी ये लोग बढ़ा रहे हैं, तो ये जो है इसका टोटल पैदावार जो है 6000 तक बढ़ जाएगा, 6000 मेगावाट। और हमारी रिक्वायरमेंट 3000 है, हमें 3000 भी नहीं दे रहे। इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। AGN काजी फार्मूले के तहत हमें पैसे नहीं मिल रहे। यहाँ तनख्वाहों का मसला है, यहाँ पर जो है तरक्याती काम जो है वो रोके हुए हैं, जो काम जारी थे। आप मुझे बताएं कोई एक ईंट लगी है इन लोगों की हुकूमत के दौरान, ये जो निगरान हुकूमत बनी है? अब तो वो रियाज साहब वाली बात कि ऐसे लग रहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की कैंपेन चला रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जीत जाए, आराम से आके बैठ जाए इधर। बिल्कुल ठीक है। कैसे साहब की तरफ से आएंगे? कैसे साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? ये जिस तरह के प्रोवोकिंग बयानात दिए जा रहे हैं, कितना इश्तियाल पैदा किया जा सकता है अवाम में, और आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या इन चीज़ों को, इन मामलात को अलग अलग रख के बात करनी चाहिए? हमारा जो है ना बहसीत पाकिस्तानी, हमारा हाफ़ज़ा बड़ा कमज़ोर है। हम लोग चीज़ों को बहुत जल्द भूल जाते हैं, और इसके अंदर भी ऐसे ही है। अमेरिका और मज़हब जो है ना, जब तक हम लोग, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इसका कार्ड ना खेलें, तो हम लोग समझते हैं कि हमारी सियासत मुकम्मल नहीं है। चाहे वो मजहबी जमातें हैं, चाहे वो बाकी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अमेरिका और मज़हब को लाजमी अपनी जो है ना कैंपेन का और अपनी तकरीरों का वो लोग हिस्सा ज़रूर बनाते हैं। मामला ये है कि आज भी हमने देखा कि सूबे का जिक्र कर रहे हैं कि सूबे के अंदर जो मसाइल हैं उनकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है, पेशावर में मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ पर लैपटॉप जो है वो नौजवानों के लिए उन्होंने वहाँ पर भी इस स्कीम के तहत उनको दिए, और सारे वफाकी वज़रा भी उनके साथ मौजूद थे। मामला ये है कि ये सियासी कैंपेन हो रही है और इलेक्शन लड़ने की तैयारियाँ हो रही हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो ANP है, चाहे वो JUI है। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ये जो भी बयानबाजी आपके सामने आ रही है, जो भी एग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये एकदम से क्यों स्टार्ट हो गया? क्योंकि इलेक्शन के दिन बहुत पास आ गए हैं, इलेक्शन होने हैं। तो अब किसी ना किसी जगह पे उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़िया करनी है, अपने लोगों के पास भी जाना है कि किस बुनियाद के ऊपर। एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हम लोग 2 दफ़ा उनको पता है उनकी हुकूमत रही सूबे के अंदर। अब हालांकि उनकी पोजीशन कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद वो ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल क्लीन स्वीप कर जाएंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अपनी नशिस्तें नहीं बचा पाएंगे। ऐसे हालात नहीं हैं। वो अभी भी बड़ा मुकाबला करने की पोजीशन में है, और यहाँ पर बड़ी फहम और फरासत का मुजाहरा करना पड़ेगा हमारी इन जमातों के लिए, जो इस वक्त सूबे के अंदर हुकूमत बनाने की तैयारियां कर रही हैं, या उनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत बना सकें, जिसमें JUI सर फहरिस्त है। और उसके साथ साथ ANP, जाहिर बात है, अगर JUI की हुकूमत बनती है तो हालात इतने बुरे नहीं होंगे इलेक्शन से पहले। मुझे मेरी ज़ाती राय है कि इतने बुरे नहीं होंगे इनके आपस में, कि अगर कल खुदा न खास्ता अगर मामलात जो है वो ANP के हक में नहीं जाते और JUI के हक में चले जाते हैं और हुकूमत बनाने की पोजीशन में वो लोग आ जाते हैं, तो ANP उनके साथ खड़ी होगी। ये इतने अपने आप को ख़राब नहीं करेंगे, इतने अपने हालात को आपस में जो है ना वो बुरा नहीं करेंगे। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ सियासी एक ऐसे स्टेज पे कि जब उनको वाकई JUI की सपोर्ट की ज़रूरत होगी आगे इलेक्शन के दौरान और उसके बाद, तो ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये कितना नुकसान देगा उनको? मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतने बुरे हालात आपस में इलेक्शन से पहले वो कोशिश करेंगे कि पैदा ना हो। बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगा देना, और ये सारी बातें इस मुल्क की सियासत का हिस्सा रही हैं और इस मुल्क की सियासत के अंदर मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा ना कि अमेरिका और मज़हब जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास
ان کی تقریروں میں, ان کے جلسے جلوسوں میں ان کا ذکر نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پورا کیا ہی نہیں. تو ابھی بھی یہ سب کچھ ہوگا, لیکن اگر حکومت کی معاملات ہوئے, حکومت بنانے کی پوزیشن میں یہ دو جماعتیں آئی تو یہ آپس میں مل جل کے آگے بڑھیں گی, اور ان کی مکمل حمایت اور سپورٹ کے لیے اس وقت اس ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہیں. کل بھی میں نے اس سے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر جو میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں ان سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات کی اور ان کو انہوں نے کافی حد تک جو ہے اپنے کنٹرول میں کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. ریاض صاحب, اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا موقف ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ جو حالات انہوں نے اپنے لیے پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں, اگر JUIF کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہ رہے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی فاطمہ بھی اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف PDM یا PDM کے ساتھ MP اور پیپلز پارٹی کا ہی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو ایک اور بڑا سٹیک ہولڈر جو اس ساری گیم میں ہے, جو جس کا براہ راست جو ہے اس کے ساتھ ٹکر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, یعنی اسٹیبلشمنٹ, وہ بھی اس معاملے میں ایک سٹیک ہولڈر ہے. اور یقیناً اگر کوئی جو ہے PTI کا راستہ روکنا چاہتا ہے تو اس کو اس سے بہتر پرفارم کرنے کی ضرورت ہوگی. 1.25 سال کی حکومت کی روشنی میں بھی جو ہے آنے والے الیکشن میں صوبہ کے عوام اس 1.25 سال یا 1.5 سال کی جو حکومت ہے PDM جماعتوں کی, ANP کی, پیپلز پارٹی کی, اس کی روشنی میں کارکردگی کی روشنی میں جو ہے وہ لوگ فیصلہ کریں گے. یقیناً اگر یہ صورتحال رہتی ہے یا تو یہ کہ کوئی وہ ورکنگ ارینجمنٹ ہو جاتی ہے, کوئی ایسا جو ہے سسٹم یہ ایوالو کر لیتے ہیں کہ یہ آگے جا کے الیکشن میں کوئی ان کے مابین مفاہمت اور کسی حد تک ایک بالکل اگر اتحاد نہیں ہے تو سیٹ ارینجمنٹ یا کوئی ایسا سسٹم ہو جاتا تو ٹھیک ہے, ورنہ آپس میں بھی یہ لوگ لڑیں گے. اور اب اس وقت تک تو صورتحال کلیئر نہیں ہے کہ آیا PTI کو بحیثیت جماعت اس وقت تک الیکشن کے قابل رہنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے, لیکن آنے والے ٹائم میں جو ہے یقیناً اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہوگا, کیونکہ ان کی جو مشترکہ حکومت ہے اس کی کارکردگی کو بھی یقیناً لوگ دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. زاہد, آپ کا کیا موقف اس حوالے سے؟ مشترکہ کارکردگی کو بھی ظاہر جانچا جائے گا. بالکل مشترکہ کارکردگی تو یہ جو ہے نگران حکومت ہے, تو سب کی حکومت ہے نا, اس میں تو صرف تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نہیں ہے, اس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے, باقی تو ہر پارٹی اس میں آتی ہے. پیپل پارٹی اس میں ہے, اس میں نون لیگ بھی ہے, اس میں مولانا بھی ہے, سب سے زیادہ حصہ تو مولانا کا ہے, بلکہ یہ حکومت تو مولانا صاحب ہی بلکہ چلا رہے ہیں, نہیں بلکہ چلا رہے ہیں. مولانا صاحب کے 2 وزیر اعلیٰ ہیں اصل میں اس حکومت میں, ایک وزیر اعلیٰ ہے دورانی صاحب اور دوسرے مولانا صاحب کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ گورنر صاحب ہے, وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں گورنر بھی ہیں, تو اس کارکردگی کو لازمی دیکھا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر کلین سویپ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں اکیلے حکومت بناؤں گا خیبر پختونخوا میں, کوئی نہیں بنا سکتا. تحریک انصاف ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے, اگر پہلی والی پوزیشن ہوتی تو تحریک انصاف کلین سویپ کر جاتی کہ تحریک انصاف نے اکیلی حکومت بنانی تھی. اب مولانا نے اگر حکومت بنانی ہے تو اس کو NP کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ نون لیگ اس پوزیشن میں نہیں, نون لیگ تو زیادہ سے زیادہ 1000 میں ایک سیٹ ڈیٹ جیت جائیں گے, اس کے علاوہ ان کی کوئی وہ نہیں ہے حیثیت تقریباً خیبر پختونخوا میں, وہ ختم ہے اور ادھر فوکس بھی نہیں کرنا چاہتے. اور پیپل پارٹی آپ کے سامنے ہے, پیپل پارٹی کی بھی یہی صورتحال ہے. ملاکنڈ سے ہو سکتا ہے محمد علی شاہ بادشاہ یہ اپنی سیٹ جیت جائے, باقی ادھر جنوبی اضلاع سے اب یہ ہوتے تھے جی مومن صاحب وزیر صاحب, فخر عالم وزیر, اس کے والد جو ہے شیر اعظم وزیر, وہ بھی نہیں رہے, وہ بھی اب جو ہے GUI میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنوبی اضلاع سے ہو سکتا ہے کہ اوپر فخر زمان جو ہے اور اگزئی سے وہ ایک سیٹ جیت جائیں, اس کے علاوہ حسین توری جو ہیں وہ سیٹ جیت جائیں گے. تو پیپلز پارٹی کی اتنی وہ نہیں ہے. نون لیگ مولانا کو جو ہے ANP کی ضرورت پڑے گی, دونوں کے اگر معاملات آپس میں صحیح چلیں گے تو یہ حکومت بنا پائیں گے, ادروائز ان کی حکومت ہی نہیں بنتی. مولانا کہتے ہیں میری حکومت بنے گی, اکیلے تو یہ نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے جو پینلسٹ ان کا موقف یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو اگر الیکشنز کے بعد کسی اچھے سٹیٹس میں رہنا ہے تو ان کے لیے مولانا کا ساتھ بہت ضروری ہے, اور ٹھیک اسی طرح اگر JUIF کو بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی کا اتحاد ان کے لیے ناگزیر ہے. تو پھر ایسے میں اس طرح کے بیان بازی سے بچنا ہی دونوں کے حق میں بہتر ہوگا. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारा जो दूसरा टॉपिक है इंतहाई सेंसिटिव है। इस हवाले से आईजी खैबर पख्तूनख्वा हयातुल्लाह गंडापुर ने एक ब्रीफिंग भी दी थी और उन्होंने बताया था जो अदाद शुमार दिए थे उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ भत्ता कॉल्स गुज़िश्ता साल जो बिजनेसमैन थे, सनतकार और ताजर, उनको मौसूल हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे इसके हवाले से स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई। जो सिम कार्ड्स थे स्पेशली उनको देखा गया कि कॉल्स कहाँ से आ रही हैं, अफगानिस्तान से भत्ता कॉल्स मौसूल हो रही थी। तो तमाम तरीकों को जो जब अप्लाई किया गया तो खासी कमी वाक़या हुई थी, लेकिन कुछ अरसे के ब्रेक के बाद, वक्फे के बाद भत्ता कॉल्स का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, जिस पर ताजर बरादरी बिलखुसूस खासी तशवीश का इजहार कर रही है। हैदराबाद पेशावर में एक बड़े बिजनेसमैन के घर में जो है वो धमाका हुआ है, जिसके बाद कारोबारी हजरात खासे परेशान हैं। जाहिद, बताइएगा कि क्या मामला हुआ। ये पहले तो ये बताइएगा कि जो ब्लास्ट हुआ घर के अंदर वो उसने कितना पैनिक कर दिया है दीगर बिजनेस कम्युनिटी को। देखिए, इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई बिज़नेस कम्युनिटी है, ज़्यादातर लोग तो यहाँ से भाग जाते हैं, बल्कि भाग गए हैं खैबर पख्तूनख्वा से। यही मसला है। कारखानों में एक बंदा था, वो कपड़े भी सिलवाता था और साथ साथ उसके पास काफ़ी बेहतरीन किस्म के कपड़े भी होते थे, वो बड़ा मशहूर भी था। तो उसको इस तरह की चीज़ें आई, वो यहाँ से उसने 1 महीना इधर गुजारा था, भाग गया वापस, ठीक है, पिंडी भाग गया। ठीक है। इसके अलावा और भी खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 400 के आसपास यूनिट्स जो हैं वो ऑलरेडी बंद हैं। अगर हम इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, पिछले साल के हमारे पास जो अदाद शुमार हैं 344 यूनिट्स जो हैं ओवरऑल इंडस्ट्रीज के वो बंद थी। तो अभी 400 ही कर लें, 400 तक तो पहुंच गए होंगे, क्योंकि पता सूरत हाल हमारे पास है नहीं और अदाद शुमार भी नहीं है। उसके अलावा ये हैदराबाद में जिस बंदी की आपने बात की, वो पहले जो है वो पेशावर कैंट में रहता था। अब वो तकरीबन कई साल से वो हैदराबाद में रह रहा है और काफ़ी मशहूर भी है। उसके साथ काफ़ी लोग भी नौकरी कर रहे हैं। अगर वो यहाँ से भाग जाता है, और अल्टीमेटली उसने भाग नहीं है क्योंकि इसका तो कोई हल नहीं है, हल किसी के पास नहीं है। अगर पुलिस के पास जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा आप टेंशन ना लें। कैसे एक बंदा टेंशन ना ले? उसके घर के अंदर बम आके पड़ जाता है और उसके बाद भी अगर आप उसको सिक्योरिटी भी देंगे, एक बंदा आपका खड़ा होता है, उसकी क्या श्योरिटी है कि वो बंदा सेफ रहेगा उधर तो अकेले अगर आप एक एहलकार को खड़ा कर देते हैं, उसको भी लोग मार देते हैं, आ जाता है टारगेट के लिए, मार देता है, चला जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। अब उसने फिर से सर उठा लिया। कल जो है खैबर में शाह फैसल अफरीदी है, बड़ा मशहूर बिजनेसमैन है, उसके घर की दीवार के साथ बम लटकाया गया था और फट गया है जी, उसके घर की दीवार गिर गई है। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से शुरू हो रही हैं। इसके हवाले से सोचना होगा पुलिस को। और पुलिस के हवाले से अगर हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा खासतौर पर पेशावर की पुलिस इतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही हमें। अगर हम राजधानी की बात करें, अंदर इतने इंतजामी मामलात सर उठा लें, इतनी ज़्यादा डिपार्टमेंट के अंदर ही मसाइल हो, तो वो दीगर लोगों के डिपार्टमेंट मसाइल है। और सबसे बड़ा मसला जो है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं जो एक्टिव हैं। एट ए टाइम तकरीबन 11 के आसपास ग्रुप जो है खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव हैं। अब 11 ग्रुप हैं, उनके हैंडलर जो हैं, हैंडलर्स को, और उसके अलावा स्लीपर सेल्स हैं, उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, उसके पीछे पड़ जाना। आप इधर पड़े रहेंगे, उधर कोई ना कोई चीज़ तो होगी। अगर 10 को आकर रोकते हैं, एक बंदे की चीज़ तो आएगी सामने। तो इस तरह की सूरत हाल जो है, इसको कंट्रोल करना होगा। अगर कंट्रोल ना हुआ, खासतौर पर अफगानिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन करनी होगी, दोबारा से तालिबान से बात करनी होगी, हुकूमत से, कि भाई इस तरह की चीज़ें यहाँ से आ रही हैं, उधर कार्रवाई होनी चाहिए। सैटेलाइट के थ्रू आजकल तो आसान सिस्टम है। कैसर साहब, आपकी तरफ आएंगे। आप बताइएगा कि ये जो मसला है खैबर पख्तूनख्वा में भत्ता कॉल्स का, वफाक में क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान के जो दीगर सूबे हैं, क्या वहाँ पर भी इसी तरह से हमें नज़र आ रहे हैं जो भत्ताखोर हैं, इस तरह से कॉल्स करते हुए, लोगों को थ्रेटनिंग करते हुए, परेशान करते हुए? मैं सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिजनेस करना कभी भी आसान नहीं था, और बेहतर हिकमत अमली के जरिए हमने देखा कि कुछ जो बड़े कारोबारी लोग थे, पुलिस की बेहतर हिकमत अमली और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा प्लान किया, बड़े ऑपरेशंस हुए। उसके बाद हालात कुछ साजगार हुए और वहाँ पर कुछ लोग टिक गए जो कारोबार पहले भी कर रहे थे और कारोबार करना चाहते थे। हालांकि वो कहते हैं ना, जो मंडी है बहुत अच्छी है, वहाँ पर हर किसी का फोकस होता है कि वो वहाँ पर खरीदारी के लिए भी जाए और वहाँ पर बिजनेस है भी, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला होता है वो तहफ़्फ़ुज़ का होता है। और तहफ़्फ़ुज़ डेफिनेटली अगर एक शख्स टैक्स पेयर है, एक शख्स तमाम तर जो हुकूमती और उसके साथ जो जिम्मेदारियाँ उनको अगर निभा रहा है, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि रियासत उसको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। और हमने माजी के अंदर देखा जब इस तरह के वाक़यात हुए, अच्छी हिकमत अमली के जरिए इन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल किया गया। लेकिन अब एक दफ़ा फिर हालात ऐसे हो गए हैं। आपने विफाक की बात की, या आपके सामने कच्चे के इलाके के अंदर पिछले 6 महीने से कोशिश कर रही है पुलिस, पंजाब भी है, सिंध भी है,
بارڈر بلوچستان کی پولیس بھی جو ہے اس کو بھی یوز کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی وہاں پر خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. کل بھی ایک غریب جو ٹیکسی ڈرائیور تھا اس سے بھتہ مانگا گیا، اس کی گھر فیملی کو کال کی گئی، 2 کروڑ روپے اس سے مانگے گئے، نہ دینے پر وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ کہاں سے دیں، ٹیکسی ڈرائیور ہے ہمارا بھائی، تو ہم لوگ اس کو اتنے پیسے کہاں سے ارینج کریں، ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو 2 دن بعد اس کی لاش مل گئی. تو معاملہ یہ ہے تو ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا کے اندر بھی. اور جب آپ ارادہ کر لیں کہ آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسٹیٹ کے آگے کھڑی ہو سکے اور اسٹیٹ اپنا فرض جو ہے وہ نہ نبھا سکے. یہ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. جس طرح سے ہم لوگ حکومتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ نہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو کوئی حکومت نظر آتی، نہ ان کو کوئی رول نظر آتا ہے، اسی طرح وفاق کے اندر بھی چیزیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. اور ایسا لگتا نہیں ہے کہ جب تک نئی حکومت نہیں آئے گی اور تب تک یہ چیزیں بہتر ہو پائیں گی، کیونکہ آپ نے بیٹھ کر متفقہ طور پر ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور مسلح افواج کا جہاں تک کردار ہے وہ ہر طرح کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے حکومت جو موجود ہوتی ہے وہ ان کو کوئی نہ کوئی ڈائریکشن دیتی ہے یا باہمی مشاورت کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی ایسے حالات پورے پاکستان کے اندر نہیں ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں، کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکیں اس طرح کے گروپس کے خلاف کارروائی کے لیے. ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کال پہ؟ ٹھیک ہے زاہد صاحب، یہ بتائیے گا آپ کی طرف اسی مسئلے کو لے کر آئیں گے، جیسے کہ میں نے ریاض صاحب سے یہ سوال کیا تھا، وہ لائن پر نہیں تھے، کہ مسیح جو ہماری جو اقلیت برادری ہے، چاہے وہ مسیحی ہوں چاہے وہ بڑی تعداد میں، بالخصوص جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ سکھ برادری، تجارت ان کا پیشہ ہے، 60% سے زائد سکھ بھی یہاں سے مائیگریٹ کر کے چلے گئے ہیں انہی بھتہ کالز کی وجہ سے. تحفظ کون دے گا؟ کیسا صاحب نے کہا کہ تحفظ دینے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کون ٹھیک کرے گا؟ ٹھیک کرنے والا تو ریاست کا کام ہے، لیکن فی الحال تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ریاست اس پوزیشن میں نہیں ہے. اور جس طرح قیصر صاحب نے اشارہ کیا ہے اس طرف، نہ ریاست کو لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنا کام کرے، اور ریاست کرنا ہی نہیں چاہتی، ایسے ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو دہشت گردی ہے. وہ تو ڈاکو ہیں، آ جاتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، اغوا بر اعتوان والے لوگ ہیں، تو ان کو آپ کنٹرول نہیں کر پائے آج تک. کہتے ہیں آپریشن جاری ہے، کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن جاری ہے اور آپریشن جاری ہے، کچے کے ڈاکو ہی ختم نہیں ہو رہے. اچھا وہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. ہمارے کرک سے ایک بندے کو اٹھایا تھا، وہ ڈمپر چلا تھا کسی کے ساتھ، کہتے تھے 1.5 کروڑ روپے دو، بھائی اوپر آئی ڈمپر چلا رہا ہے، وہ تو ڈرائیور ہے بیچارہ. تو تقریباً وہ چیزیں جو ہے، یہ آپریشن بھی تب شروع ہوا ہے. مشتاق احمد خان سے میں نے بذات خود بات کی تھی، یہ چیزیں میں نے ان کو دی، میں نے کہا سینٹ کے فلور پہ اس پہ بات ہو، تو اس نے سینٹ کے فلور پہ یہ چیز بات کی. اس کے بعد جو ہے اس پر کہیں آپریشن شروع ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 11-12 پارٹیوں کی حکومت ہے، تو وہ تو اس طرح ہے، کسی نہ کسی کی تو اس میں مفاد ہوگا نا. تو اب جس کا مفاد ہے تو حکومت تو فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک ایک پارٹی نہیں آئے گی، ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی اور ایک صحیح حکومت نہیں آئے گی، منتخب حکومت نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ مسائل جو ہیں حل ہو نہیں سکتے. خیبر پختونخوا میں اگر دیکھیں سکھ کمیونٹی نے خیبر پختونخوا میں بہت بہترین کاروبار کیا، یہاں پر ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے. اگر ہم دہشت گردی کی جو پچھلی لہروں کو دیکھ لیں، تقریباً 2002 سے لے کر 2020 تک آج تک دیکھ لیں، تو سکھ کمیونٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ محفوظ رہی ہے قبائلی اضلاع میں. خاص طور پر اگر دیکھیں وہاں پر آپریشنز ہوئے ہیں، وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ادھر جی باڑے میں جائیں، آپ نے سکھ کمیونٹی کو دیکھا ہوگا، ادھر بہترین کاروبار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اوپر جائیں، آپ تیرا میں جائیں، وزیرستان میں جائیں، حتیٰ کہ وہاں پر بھی اقلیتی برادری جو ہے وہ خاصی جو ہے محفوظ ہے. لیکن پشاور میں ادھر تھوڑا سا مسئلہ ہے. پشاور میں خاص طور پر یہ بتاخوری کا جو مسئلہ ہے، سنگین صورتحال ہے. اس حوالے سے ریاست کو سوچنا ہوگا، اپنی پرائرٹی جو ہے وہ شو کرنی ہوگی کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے. بالکل، خواہ تاجر ہوں چاہے وہ اقلیت برادری ہو، کاروباری طبقہ جتنا بھی ہے، اگر ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا اور اس کی یقین دہانی کی جائے گی، تبھی اس صوبے میں روزگار کا سلسلہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسان ہوگا. ناظرین، ہمارا پروگرام میں جو آخری موضوع ہے وہ خیبر پختونخوا کے 5 تعلیمی بورڈز کے حوالے سے ہے. مستقل انتظامیہ سے محروم ہیں یہ 5 بورڈ، جس پہ کہ کوہاٹ، ایبٹ آباد، مدان، ملاکنڈ اور سواٹ بورڈ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں جو نظام چلایا جا رہا ہے وہ جگاڑ کا نظام ہے. ایک مرتبہ پھر زاہد، کیونکہ آپ ایجوکیشن بیٹ کور کرتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ سال بھی میں نے خود بھی جب کور کر رہی تھی ایجوکیشن بیٹ کو، تو ایک طویل مظاہرے تھے ان کی جانب سے اور پروٹیسٹ اور احتجاج کا سلسلہ جاری تھا. مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے؟ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری ہیں وہ مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ ہی نہیں ہیں. مطالبہ یہی تھا کہ بورڈز جو ہیں ان کو ضم کیا جائے گا اور اس طرح سے ملازمین جو اسٹوری بھی میری ہے جی میں نے اس پہ اسٹوری کی ہے، تو میں نے معلومات لی ہیں. یہ پشاور بورڈ کے جو امپلائیز ہیں یہ چلا رہے ہیں تمام بورڈ جی،
اب اگر اس طرح ہے, اگر ایک بورڈ والے چلا سکتے ہیں تو باقی بورڈ کی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. جی صرف پشاور سے آپ لوگ چلائیں پورے صوبے کو. اچھا امتحانات آپ کے ہو گئے اس صورتحال میں جگاڑ سسٹم کے تحت. میری مشیر صحت مشیر ایجوکیشن سے بات ہوئی ہے ابتدائی و ثانوی تعلیم کی, رحمت سلام خٹک, تو اس نے کہا کہ ہم نے سمری رمضان میں موو کیا ہے. رمضان سے آج تک اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ میں پڑھی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کیونکہ تعلیم اتنی اہم چیز تھوڑی ہے یار. تعلیم تو اتنی اہم نہیں ہے کہ کوئی اتنی پرواہ کرے تعلیم کی. ویسی بھی چیزیں چل رہی ہیں تو ان کے بغیر چل رہی ہیں, تو ان کا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. لیکن زید یہاں پر ہم اگر عوامی اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر یہ جو بورڈ کو ضم کرنے کے حوالے سے پچھلے سال بہت پروٹیسٹ ہوئے تھے, کتنا نقصان ہوگا اور کتنی مشکلات ہو جائیں گی ان لوگوں کے لیے جن کو بورڈ میں کوئی کام ہوگا, کو ہارٹ میں تو وہ پشاور بھاگے آئیں گے, سوات میں ہوگا تو وہ پشاور آئیں گے, رول نمبر کا مسئلہ ہوتا ہے, 10 طرح کے اور مسئلے ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ضم کرنا ہے یہ کوئی فائدہ دے گا لوگوں کو؟ نہیں, اس کا تو فائدہ ہو سکتا نہیں, ضم کرنا نہیں تھا. ضم کرنے کا یہ جو چیز بنا رہے تھے اس طرح نہیں تھا کہ بورڈ ختم کر رہے تھے, لیکن چیزیں جو ہیں وہ تقریباً وہاں پر ہوتی, انتظامی زیادہ تر چیزیں جو ہیں یہاں پر ہوتی, انتظام و انصرام یہاں سونپ رہے تھے. ہاں یہاں پر ہوتا, باقی چیزیں ہوتی. اور ویسی بھی اگر دیکھا جائے جس حساب سے یہاں پر بورڈ بنائے گئے ہیں, خیبر پختونخوا کے تعلیم معیار جو ہے خیبر پختونخوا کا وہ کمزور ہو گیا, کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بورڈ زیادہ ہیں. آپ نے ہر جگہ بورڈ بنا لیا, آپ نے ہر جگہ یونیورسٹی بنا لی, آپ نے ہر جگہ کالجز بنا لیے. اس کا حساب دیکھ لیں, حشر دیکھ لیں اس کا, تعلیم آپ کا بیڑا غرق ہے. جی پنجاب میں دیکھ لیں, وہاں پر فیڈرل بورڈ سب سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ پنڈی بورڈ کو دیکھ لیں, پنڈی بورڈ کے بعد کس نے علاقہ ہے, جہلم تک کا علاقہ جو ہے وہ پنڈی بورڈ کے انڈر آتا ہے. یہاں آ جائیں آپ, جنٹ تک آ جائیں, اٹک تک, یہاں تک علاقہ جو ہے پنڈی بورڈ کے پاس ہے. تو پنڈی بورڈ سب سے مضبوط بورڈ ہے. یہاں پر آپ کا پشاور بورڈ زیادہ تر. جی آپ نے چترال پشاور بورڈ کو دیا, اب چترال والوں کے ساتھ آپ کتنی زیادتی کر رہے ہیں یار. سوات قریب ہے کہ یہ مالاکنڈ بورڈ قریب ہے کہ یہاں پر آپ کا پشاور قریب ہے, تو چترال کو آپ نے پشاور کے ساتھ ڈال دیا ہے. تو مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ ہاں, مسئلے کا حل جو ہے, مسئلے کا حل اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پرائرٹی کو دیکھنا ہوگا. اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے, ایجوکیشن ہماری پرائرٹی نہیں ہے. ہم اگر دیکھیں وفاق میں دیکھیں تو ایجوکیشن کو ہم 69 ارب روپے دیتے ہیں اور باقی چیزوں کو 1800 ارب دیتے ہیں, کسی کو 2000 ارب دیتے ہیں, کسی کو 2400 ارب دیتے ہیں. تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے. خیبر پختونخوا میں بالخصوص ایجوکیشن کو فنڈ تو زیادہ مل رہے ہیں, لیکن اس حساب سے چیزوں کو نہیں دیکھا جا رہا ہے. سب سے زیادہ ہر سال بجٹ لیپس بھی ہو جاتا ہے. یس, اور پرائمری اسکول ٹیچر کو سب سے کم نظر سے دیکھا جاتا ہے. تمام صوبے میں پرائمری ٹیچر آپ کا جو ہے 14 گریڈ میں ہے. آپ کے صوبے کا پرائمری ٹیچر جو ہے وہ 12 گریڈ میں ہے. کیوں؟ کیا یہاں پر جو لوگ ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور دوسری بات یہ ٹیچر نہیں ہے, وہ ٹیچر ہیں اور یہ ٹیچر نہیں ہے, یا یہ اسسٹنٹ ٹیچر ہے اور وہ اصل میں ٹیچر ہے. وہ بندہ جو ہے وہ پروموٹ ہو کے 17 تک پہنچ سکتا ہے, اور آپ کا جو ہے ٹیچر بیچارہ وہ 15 سے آگے نہیں جا سکتا, حالانکہ اس نے MS کیا ہوتا ہے. آج کل جس دور میں لوگ بھرتی ہوئے ہیں تحریک انصاف کے دور میں, یہ ہم کریڈٹ دیں گے تحریک انصاف کو کہ انہوں نے جو ٹیچر بھرتی کیے ہیں خاص طور پر بہترین پڑھے لکھے لوگ بھرتی کیے ہیں اور صحیح میرٹ پہ بھرتی کیے ہیں. تو کم از کم ان کو اپنا حق تو ملنا چاہیے. تقریباً 7 سال سے لوگوں کی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی. پچھلے 31 سال سے خیبر پختونخوا کے SST ٹیچر جو ہیں ان کے ساتھ ہی زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے, پچھلے 31 سال سے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو یہی کہنا ہے, بلکہ ہمارے جو تمام پینلسٹ ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ پاکستان میں جو بنیادی مسائل ہیں عوام سے جڑے ہوئے, خواہ وہ امن و امان کا مسئلہ ہو, صحت عامہ کا ہو, یا پھر تعلیم کا, اس کے اوپر تو اس وقت کسی کی نظر نہیں ہے. تاہم جو پوری نورہ کشتی کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف سیاست کے میدان میں ہی دکھائی دے رہی ہے. کیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں جو یہ مسئلہ چل رہا ہے بورڈز کے حوالے سے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 بورڈز جو ہیں وہ انتظامی بلکہ مینجمنٹ سے محروم ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے, تعلیم کیوں ہماری پریورٹی نہیں ہے؟ دیکھیں, ہماری تعلیم ہی تو پرائیورٹی تھی. میں پچھلے 2 ادوار کی بات کروں گا جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی خیبر پختونخوا کے اندر, اور ہم نے تعلیمی ایمرجنسی کا نعرہ بہت زیادہ سنا. ہم نے تعلیم کے میدان کو جو ہے نا ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کی. حکومت کی بات کر رہا ہوں, صوبائی حکومت کی. وفاق سے بھی نعرے لگتے رہے, لیکن عملی طور پر ہمیں کچھ خاص نظر نہ آ سکا. یہ جب بورڈ ضم کرنے کا بات ہوئی تھی تو ہم نے اس کے اوپر کئی پروگرام بھی اس وقت بھی کیے تھے, اور اس وقت کے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی صاحب سے بھی ہمارا اس کے اوپر کافی معاملات ہوئے, بات چیت ہوئی. کیونکہ ایبٹ بورڈ کو بھی, کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ تحفظات تھے کہ ایبٹ بورڈ کے معاملات کو یہاں سے اٹھا کے جب پشاور لے کے جایا جائے گا تو یہاں کے لوگ, جس طرح سے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ کسی کو رول نمبر کا ایشو ہے, کسی کو کئی اور طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ پشاور کیسے جائیں گے. تو یہ معاملہ اس وقت بھی اٹھایا گیا, لیکن اب جو اس کا حل اگر نہیں مل رہا یا ابھی تک اس کا حل کوئی نہ نکالا جا سکا, تو صرف ایک ہی وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی پچھلے جو 1 سال 1.25 سال کا جو عرصہ ہے اس ملک کے اندر جو حکومت چل رہی ہے اور جس طرح سے چل رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے.
خیبر پختونخوا کی جو نگران حکومت ہے اس کو سیریس کیوں لے گی؟ کیونکہ ان سے پہلے بھی اس کو کسی نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ سارے مسائل تبھی حل ہوں گے جب ایک مستحکم حکومت وجود میں آئے گی اور یہ سارے مسائل ان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ لیکن یہ بات کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں ہوگی کہ اگر آپ ان بورڈز کا انتظامی معاملات کو اٹھائیں اور ایک ہی جگہ پر لے جائیں، اور لوگوں کو شدید تحفظات ہیں اس کے اوپر۔ وہاں کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو بھی اس سے پرابلمز ہیں، اور جو وہاں کے لوگ ہیں جن علاقوں میں یہ بورڈز موجود ہیں ان علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر شدید تحفظات رکھتے ہیں۔ تو اس معاملے کو کسی نہ کسی بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا، یہ ڈیفینیٹلی آنے والے وقت میں کریں گے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ یہ بورڈز کو ختم کر دیں یا ان کے انتظامی امور کا جو کنٹرول ہے وہ ایک ہی جگہ پر لے جائیں۔ جیسے کہ ہمارے پینلسٹ کی آپ نے بات سنی، صحت عامہ کے مسائل ہوں، امن و امان یا پھر تعلیم، اچھی ریاستوں میں یہی ہوتا ہے کہ پرائیورٹیز پر ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سیاست بن چکا ہے، اور اگر عوام سیاستدانوں کو مسترد کر دے گی تو پھر شاید سیاست بھی باقی نہ رہے۔ پروگرام میں ہمارے پینلسٹ کی رائے آپ نے سنی۔ پشاور سے ہمیں جوائن کیا تھا زاہد عثمان نے، جبکہ اسلام آباد سے کیسر تنولی نے، اور پشاور سے ہی کال پر ہمارا ساتھ دے رہے تھے ایم ریاض۔ ان سب کا پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔